بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آگے ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے کر پہنچ گئی یا ان کو ان کے پاس چھوڑ آئی تو اس کے آگے کیا ہوا؟ بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینہ کا سفر کیا۔ اس سفر میں کم سن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ام ایمن بھی ہمراہ تھی۔ یہ کم سن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا غور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی تو راستہ میں انتہائی تند و تیز و گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئی۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی اس علالت کے بعد آخر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابواء نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور انہیں اسی مقام پر ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ کم سن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزع اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے اس کا گداز قلب مزید بڑھ گیا۔ ام ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھی، پردیس میں بی بی آمنہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد اس کم سن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے واپس مکہ پہنچی اور وہاں اسے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے جب گھر سے روانہ ہوا تھا تب سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اپنے دادا محترم یعنی جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے دامن کفالت اور تربیت میں لیا تو جی بھر کر اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کیا کرتے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلہ کے سردار ہونے کے علاوہ متولی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبہ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی ضرورت نہ ہوتی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان بڑی ہی نرالی ہے، اور ساتھ ہی فرد محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی اس شفقت سے بھی جلد ہی محروم ہو گئے۔ جب 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی گاہی ملک عدم ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں محلہ ہجون میں سپرد خاک ہوئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ شدت غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے وفات سے قبل وصیت کی تھی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ذمہ ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب نے اس عظیم ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے دادر میں آخر نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور اپنے بچوں پر مقدم رکھا۔ جب سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور جب باہر جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے۔ یوں زندگی کے دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی زیر سرپرستی بچپن اور کم سنی کی حدود سے گزرنے کے بعد اب لڑکپن کی عمر میں داخل ہو گئے اور اب کچھ ہوش سنبھالا تو محسوس کیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق و محسن چچا قلیل المال کثیر العیال ہیں، لہذا تلاش معال کے سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بکریاں بھی چرائیں اور محنت و مشقت بھی کی۔